اچھا یہ آپ بھی بتا دیں کہ جو آپ نے بتایا کورٹ کو کہ کوئی کال آئی تھی تو وہ کس طرح اندازہ ہوا کہ وہ ISI کے پاس ہیں, یہ تھوڑا سا بیسکلی ایسا ہوا تھا کہ 17 کو یعنی فرائیڈے کو لیٹ رات کو کال آئی تھی پٹیشنر کو فرحاد کے موبائل نمبر سے واٹس ایپ کال آئی تھی, اور انہوں نے پیچھے ان کے کوئی 2 سے 3 اہلکار تھے جن کی آواز انہیں آئی تھی اور وہ پریشر ڈال رہے تھے, اور فرحاد کی آواز سے بھی نظر آ رہا تھا وہ بہت پریشر اور تکلیف میں تھے, اور یہ بار بار ایک ہی بات کر رہے تھے, کہہ رہے تھے پٹیشن واپس لو. تو یہی بات ہم نے عدالت میں کی ہے کہ اگر کڈنیپنگ فار رینسم ہے یا کچھ اور ہوتا تو کڈنیپرز پیسے مانگتے ہیں, کچھ اور مانگتے. صرف ایک ادارہ ہے جو چاہتا ہے کہ ان کا احتساب نہ ہو, اور وہ پٹیشن کی واپسی اسی لیے مانگ رہے ہیں. جھوٹ بھی بولنے کا کہہ رہے تھے کورٹ میں. جی انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے اپنی CM فار وڈرال میں لکھنا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے گیا تھا. ہم نے کہا ہم ہرگز کورٹ سے جھوٹ نہیں بولیں گے. پٹیشنر نے کیٹیگوریکلی کہا کہ ہم صرف اتنا کہیں گے کہ کانٹیکٹ اسٹیبلش ہوا ہے, اور اتنی ہی بات ہم نے اپنی وڈرال کی CM میں. اور جو فون پر بات کروائی گئی وہ آگے آواز احمد فرحاد کی تھی؟ جی وہ بھی تھے, اور ان کے پیچھے 2 سے 3 اور اہلکار تھے جن کی آوازیں آ رہی تھی. پٹیشن واپس لیں. جب ہم نے ایک اگریمنٹ ریچ کی کہ فرحاد کو ریلیز کر دیا جائے گا سیٹرڈے کی شام کو, اگر ہم سیٹرڈے کی صبح CM فائل کریں, یہ نہیں ہوا. ہم نے یہ ساری بات آج عدالت میں بھی کی ہے. ہمارے پاس پورا کال اور میسج کا ریکارڈ ہے جس طرح کی پٹیشن کا ڈرافٹ بار بار واپس گیا, اور کس طرح کے دباؤ ان نے پٹیشنر پر ڈالنے کی کوشش کی, کس طرح ڈرایا دھمکایا, لیکن پٹیشنر فرم کھڑی رہی ہیں, اور آج ہمیں بہت امید ہے کہ انشاءاللہ فرحاد جلد سے جلد بازیاب ہو جائے گا انشاءاللہ. آج کی پروسیڈنگ کا بھی تھوڑا سا بتا دیجیے. جی آج کی پروسیڈنگز میں 3 بجے تک کا ٹائم دیا گیا ہے. سیکریٹری ڈیفینس نے اپنی رپورٹ بھی جمع کرانی ہے, اور جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہیں انہوں نے سیکٹر کمانڈر ISI کا بیان ریکارڈ کرنا ہے 161 کا. تو یہ ایک بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے کہ احتساب کی بھی بات کی جا رہی ہے اور بازیابی کی بھی بات کی جا رہی ہے. اب کیا رشتہ ہے آپ کا احمد فرحاد سے؟ جی میں ان کی وائف ہوں. آپ ان کی وائف ہیں, اور جو کال آئی وہ آپ کو ہی ریسیو ہوئی؟ جی آئی ایم دا پٹیشنر, مجھے ہی کال ریسیو ہوئی تھی. ان کی مجھے میسیجز بھی ہیں جس کا سارا کچھ جو ہے وہ پولیس کے پاس پورا ریکارڈ ہم نے دے دیا ہے. اور میں اس میں انہوں نے یہ کہا کہ میں آپ پٹیشن جو ہے وہ واپس کریں, ودرال کریں, ٹھیک ہے, اس کے لیے فائل کریں, تو میں آئی ول بی ہوم آن سیٹرڈے. دین ہی واز ناٹ آن ہوم سیٹرڈے. دین سیٹرڈے کو جو انہوں نے مجھے کہا کہ میں جب یہ پٹیشن اپروو ہوگی, ٹھیک ہے, دین آئی ول بی بیک آن منڈے. دین آئی ٹولڈ دیم کلیئرلی کہ دس واز ناٹ آور ایگریمنٹ, ٹھیک ہے. ناؤ وی ول یوز آل آور مینس اینڈ آئی نو ہاؤ ٹو پروٹیکٹ مائی ہسبینڈ اینڈ آئی ول پروٹیکٹ مائی ہسبینڈ. نارمل لگ رہے تھے وہ جب بات کر رہے تھے؟ اٹ واز ناٹ ہیم. نارمل نہیں تھے. اچھا اس سے پہلے ان کا کوئی تھریٹ تھا کہیں سے یا کوئی جی کس طرح؟ بالکل, یہ دھمکیوں کا سلسلہ جو ہے یہ پچھلے 2 سال سے جاری ہے. ان سے روزگار کے سارے مواقع چھین لیے گئے. باقاعدہ بتایا گیا ہم آپ کو اس لیے نہیں انڈکٹ کر سکتے جب تک آپ اپنے اسٹانڈ سے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں, بیکاز ہی واز ویری لاؤڈ آن دا انفورسڈ ڈس اپیرنسز. اور اس کے بعد ان کے بھائیوں کو بھی رمضان میں جو ہے وہ پولیس اسٹیشن میں کال کیا گیا, اور انہیں کہا گیا ایدر یو ہیو ٹو میک ہم ڈیلیٹ آل ہز ٹویٹس اگینسٹ اسٹیبلشمنٹ, اور آپ لوگوں کو لکھ کر دینا ہوگا کہ آپ کا ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے. پھر ابھی کچھ پچھلے ہفتے میں بھی ہی واز ویری شیور کیونکہ کمیونیکیشن اس طرح سے ہو رہا تھا کہ ہم آپ کی وہاں پہ کرواتے ہیں, میڈیشن کرواتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ یہ سارا اپنا اسٹینس جو ہے وہ اس کو چھوڑ دیں. تو وی ور ویری شیور کہ دس ہیز بیسیکلی وہ نظم جو ایک پڑھا کرتے تھے اسی کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ ان کو اٹھایا گیا؟ Not only that, Nazm, Farhad's whole life was against the atrocities of against any community, against any minority. He always used to stand. تو ہمارا یہی سٹینس ہے کہ دیکھیں اگر کسی نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے تو آپ جو ہے اس کو جو ہے وہ اریسٹ کریں, آپ اس کے خلاف مقدمہ درج کریں, آپ اس کو عدالت میں پروڈیوس کریں. مطلب آپ جبری طور پہ گمشدہ کر دیتے ہو لوگوں کو, اس کا کوئی آئین میں اور قانون میں کوئی جواز نہیں ہے. آئین سے کوئی بھی چیز بالا تر نہیں ہے. یہی لڑائی فرحاد کی تھی تھرو آؤٹ ہز لائف. Not only this Nazm, but throughout his life he was fighting for the supremacy of law. تو یہی ہمارا بھی سٹینس ہے کہ انشاءاللہ جو قانون ہے اس کی بالادستی ہوگی. اچھا اس سے پہلے بھی انہیں کوئی وارننگز وغیرہ یا کالز وغیرہ موصول ہو چکی تھی؟ جی بالکل موصول ہوئی تھی. اچھا
लेकिन जब उनको कोई थ्रेट या धमकी मिली है तो क्या उन्होंने कहीं शिकायत किसी मुकदमा दर्ज करवाया किसी थाने में? दैट वॉज हैपनिंग ओवर एंड ओवर अगेन, मतलब इतना ज़्यादा दफ़ा हो चुका था ये कि अब तो हमारे लिए ये था कि वी वर नॉट टेकिंग दैट सीरियसली, हम लोग उसको मतलब सीरियसली भी नहीं ले रहे। अब होप है, आज इस तरह 3 बजे का वक्त दिया कोर्ट ने, जी, आपको इंशाल्लाह। लगता है कि कुछ ना कुछ आज ज़रूर इंशाल्लाह आई एम वेरी होपफुल। थैंक यू। आपने बहुत अच्छे रिमार्क्स दिए और हमें उससे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसमें जो है वो दिस विल बी एन एग्जांपल फॉर ऑल द इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस, दिस हैज़ टू स्टॉप नाउ और वी आर वेरी पॉजिटिव अबाउट द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट।